فرائیڈے CPS علماء پروگرام میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج ہمارے ساتھی مولانا فیاض عمری صاحب اپنے عمرے کے ایکسپیرینس آپ سے آج شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے میں حافظ عبدالسلام صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قرآن کی چند آیات تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ جزاک اللہ۔ اب مولانا فیاض عمری صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے عمرے کے ایکسپیرینس شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ 3 مئی 2024 آج کا میری ٹاک کا عنوان ہے مائی عمرہ ٹرپ، آبزرویشنز اینڈ سم لیسنز۔ ایکچولی یہ جو عمرے کے لیسنز، آبزرویشنز اور ایکسپیرینسز آج سے 5 سال پرانے ہیں۔ 2018 27 اکتوبر کو میرا یہ سفر ہوا تھا۔ تو جانے سے پہلے میں نے ایک چھوٹی سی ہینڈ سائز ڈائری خریدا تھا۔ ہینڈ سائز نہیں بلکہ پام سائز، بہت چھوٹی سی، ہماری ہتھیلی کے برابر۔ تو اس میں میں کوشش کرتا تھا کہ آبزرویشنز، کچھ لیسنز، کوئی تجربہ، کوئی تاثر جو ہے اس میں فوراً ہی نوٹ کرتا جاؤں۔ تو اس طرح اس ڈائری میں کچھ اچھے آئٹم مجھے جمع کرنے کا موقع ملا، اسی کو میں شیئر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے اپنی اس ڈائری میں ایک خواب لکھا ہے۔ خواب اس طرح ہے، غالباً یہ جون 2018 کا مہینہ تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک ان یوزول کلوتھ پہنے ہوئے ہوں اور میرے اہل خانہ مجھے کہیں جانے کے لیے پش کر رہے ہیں، اور میں تھوڑے سے اچنبھے کے بعد وہاں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ اس خواب کے تھوڑے ہی دن کے بعد مجھے عمرہ کے سفر پر روانہ ہونے کا موقع ملا۔ گویا کہ خواب 2018 جون کا تھا اور اکتوبر 10 2018 کو یہ عمرے کا سفر ہوا۔ حالانکہ ایسے کوئی حالات نہیں تھے اور ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس سال عمرے کو جاؤں گا، لیکن ایک خواب میں نے دیکھا کہ کچھ ان یوزول ٹائپ کے کلوتھ ہیں اور وہ میں پہنے ہوا ہوں
اور میرے گھر والے مجھے جو ہے اس کی طرف پش کر رہے ہیں. خواب میں مجھے یہ عجیب لگا کہ میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اہل خانہ جو ہے جانے کے لیے زبردستی کر رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے یہ عمرے کا واقعہ پیش آیا. تو یہاں میں نے جو ہے ایک حدیث، خواب کے بعد ایک حدیث نوٹ کیا ہے، لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، بخاری میں ہے یہ. اسی طرح بخاری میں ہی ایک حدیث ہے، من کان فیکم امۃ من کان قبلکم امۃ فیہا المحدثون، تم سے پہلے بھی جو ہے محدث ہوتے تھے. اس کی تشریح میں محدثین نے یا مشرحین نے لکھا ہے محدث سے مراد ہے ملہم، یعنی الہام یا خواب وغیرہ وغیرہ. گویا کہ یہ خواب جو ہے خدا کی ایک تحدیث تھی جس سے میں بالکل ہی ناواقف تھا. کوئی کچھ کہہ رہے ہیں اقبال صاحب؟ کسی کی کچھ آواز آئی؟ بہرحال یہ ڈہری میں جو ہے میں نے یہ خواب نوٹ کیا ہے جون 2018 کا. اس کے بعد جو ہے اس ڈائری میں نے لکھا ہے ذکریات الحرم. ذکریات الحرم اس ڈائری کا میں نے جو ہے نا نام رکھا ہے، یعنی حرم کی یادداشتیں یا یادیں یا میموئرز. نیچے میں نے جو ہے وہ شعر لکھا ہے اس کے اندر، اس ڈائری میں، جو ہجرت کے بعد جو ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جب بخار اور بیماری لاحق ہوئی مدینے کے کلائمیٹ کو سیٹ نہ کرنے کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا تھا الا هل ابیتن لیلۃ بواد حولی اذخر وجلیل وهل اردن میاہ مجنۃ وهل یبدون لی شامۃ وتفیل. یعنی مکے سے ہجرت جو ہے سارے ہی مہاجرین کو بڑی شاخ اور ناگوار گزر رہی تھی مختلف وجوہات سے. ایک تو ہر آدمی جو ہے ہوم سک ہوتا ہی ہے، ہوم ٹاؤن سک ہوتا ہی ہے. پھر نئے ماحول میں جو ہے وہاں کا کلچر، حالات، کھانا پینا وغیرہ جو ہے بالکل ہی آدمی کے لیے مس فٹ ہو جاتا ہے. تو انہی حالات سے گزرتے ہوئے صحابہ نے اس موقع سے مختلف اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا. اس میں سے بخاری میں جو ہے حضرت بلال کے حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ وہ یہ شعر اکثر پڑھتے تھے. وہ الا هل ابیتن لیلۃ بواد حولی اذخر وجلیل، کاش کیا میں کوئی ایک رات گزار سکوں گا اس وادی میں جہاں میرے اطراف میں جو ہے اذخر اور جلیل ہو. اذخر اور جلیل جو ہے دو گھاسوں کے نام ہے، اس طرح تشریح میں لکھا ہوا ہے. وہل اریدن میاہ مجنۃ، کیا کبھی میں مجنہ چشمے کے پانی پر جا سکوں گا، کیا میرے لیے کبھی شامہ اور تفیل پہاڑیاں دکھائی دے گی. تو اس طرح کے ان کے یہ ہوتے تھے. اسی طرح جو ہے حضرت ابو بکر کے بارے میں بخاری میں ہے کل مسبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ. جب بھی حضرت ابو بکر کو بھی جو ہے بخار وغیرہ پیش آئی تھی وہاں پر، تو وہ اکثر یہ شعر پڑھتے تھے، ہر آدمی جو ہے اپنے اہل و عیال میں صبح کرتا ہے، حالانکہ جو ہے موت اس سے اس کے شرا کے نال سے بھی زیادہ قریب ہے، فٹ ویئر کے تسموں سے بھی زیادہ قریب ہے. تو بہرحال یہ جو سفر جو تھا، یہ سفر جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ تقریباً 10,000 کلومیٹر کا یہ سفر ہوا تھا میرا. بہت لمبا سفر، کیونکہ اس سفر میں ایک اور سفر جڑ گیا تھا. عمرے کے سفر کے بعد جو ہے فوراً حیدرآباد سے ہی ہم کو راجوری جانا پڑا تھا سی پی ایس کے ایک پروگرام میں. تو عمرے کے سفر پر میں جب حیدرآباد میں اترا واپسی میں، تو پھر کچھ گھنٹے کے بعد ہی ہماری فلائٹ تھی دلی کے لیے. تو اس طرح جو ہے یہ ایک سفر میں 2 سفر ہو گئے تھے. اس میں مولانا سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور راجوری کا بھی پروگرام ہوا تھا. تو تقریباً ایسا لگتا ہے کہ یہ 10,000 کلومیٹر کا سفر تھا. تو ڈائری میں جو ہے نا میرے اس طرح لکھا ہوا ہے گلبرگہ، پھر گلبرگہ سے حیدرآباد، حیدرآباد سے بحرین، بحرین سے جدہ، جدہ سے مکہ، مکہ کے بعد جو ہے یمبو، پھر یمبو سے واپس جدہ، پھر جدہ سے جو ہے مکۃ المکرمہ، پھر جو ہے وہاں سے مدینۃ المنورہ، پھر وہاں سے واپسی میں بحرین،
پھر حیدرآباد، پھر حیدرآباد سے دہلی، دہلی سے جموں شہر، جموں سے راجوری، پھر جو ہے راجوری سے واپس جموں، جموں سے پھر واپس دہلی، دہلی سے پھر حیدرآباد، پھر حیدرآباد سے واپس گلبرگہ. اس طرح جو ہے یہ ایک بہت ہی میری زندگی کا شاید سب سے لمبا سفر تھا. شاید 10,000 کلومیٹر کل جو ہے مسافت ہوگی اس سفر کی. میں نے لکھا ہے 27 تاریخ اکتوبر 2018 کو فرسٹ دعا نکلتے ہوئے جب میں نے کیا دعا کی، اللہم اجعل ھذا القصد الی حرمک المکرم قصدا الی رضوانک وتزکیتی وتطہیری یا ربی، کہ اے اللہ میرے اس سفر کو جو ہے تیری خوشنودی اور جو ہے میرے تزکیہ اور تطہیر کا سفر بنا دے. آج میں صبح 10 بجے گلبرگہ کے گھر سے عمرہ کی نیت سے نکلا. نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز میں نے یہ مذکورہ دعا کی. اس کے بعد میں نے لکھا ہے ایک فج عمیق سے میں نکلا، جیسا کہ ابھی قاری صاحب نے پڑھا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، آگے جو ہے یأتین من کل فج عمیق، دنیا کی دور دراز گلیوں سے اور محلوں سے جو ہے لوگ اس کا سفر کریں گے. تو لفظاً میں نے اس کا ذاتی طور پر تجربہ کیا. جو میرے گھر کا جو ایڈریس ہے، اس ایریا کا نام بھی مکہ کالونی ہی ہے، اس کو بھی لوگ مکہ کالونی ہی کہتے ہیں. تو گلبرگہ کی مکہ کالونی سے مکۃ المکرمہ کے کعبۃ اللہ کے لیے نکلنا جو ہے، نکلتے ہوئے یہ احساس ہو رہا تھا کہ حضرت ابراہیم سے خدا کا کیا ہوا وعدہ پورا ہوا. یعنی حضرت ابراہیم سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا فج عمیق سے آئیں گے، تو یہ ایک فج عمیق تھا جہاں سے میں نکل رہا تھا اور جہاں میں پہنچ رہا تھا وہ جو ہے کعبۃ اللہ تھا. تو مجھے لگا کہ حضرت ابراہیم کی دعا جو ہے اس کا مجھے لٹرل ایکسپیرینس ہو رہا ہے. دعا انہوں نے کی تھی، لیکن جو ہے ہر کعبۃ اللہ کو پہنچنے والا جو ہے اس دعا کا جواب ہوتا ہے. گویا کہ وہ جو ہے ذاتی طور پر حضرت ابراہیم کے دعا کا جو ہے جواب کو وہ جو ہے ایکسپیرینس کرتا ہے. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ حضرت ابراہیم سے اللہ نے جس طرح اس وعدے کو پورا کیا، سارے اہل ایمان سے جو ہے وہ اپنے وعدوں کو ایسا ہی ضرور پورا کرے گا. اس کے بعد میں نے لکھا ہے حنیفیت کیا ہے، یعنی حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن میں بتایا گیا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفہ. تو حنیفیت کیا ہے؟ آیات کون اور اذکار مسنونہ کی روشنی میں. تو میں نے لکھا ہے سفر عمرہ یا حج حنیفیت کی طرف سفر. عمرہ یا حج کا سبق یہ ہے کہ آدمی علائق غیر ضروری سے صاف ہو کر باہر آئے. حضرت ابراہیم کو قرآن میں حنیف اور خلیل کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے. حنیف کا مطلب وہ شخص ہے جو خدا کے لیے ہر تعلق سے بے تعلق ہونے کے لیے تیار ہو. گویا کہ یہ ایک ربانی انسان کا مشن ہے کہ وہ حجر و خلوع کی تمرینات سے گزر کر خدا تک پہنچے. اس شرط ہجرت و خلوع کے بغیر خدا کی قربت ناممکن و محال نظر آتی ہے. یہ میں نے ایک تاثر لکھا تھا کہ حنیفیت کا غالباً یہ مفہوم ہے کہ آدمی جو ہے خدا سے تعلق کے لیے ہر تعلق سے بے تعلق ہونے کے لیے تیار ہو جائے. جب تک وہ اس قسم کی تمرینات سے گزرتا نہیں، غالباً اس کو جو ہے حنیفیت کا صحیح تجربہ بھی ہو نہیں پاتا ہے. اس کے بعد جو ہے حیدرآباد میں ہمارے سراج الرحمان عمری صاحب سے اس وقت ملاقات ہوئی تھی 27 تاریخ کی رات کو، 27 اکتوبر 2018 کو. تو ان سے جو گفتگو ہوئی یہاں میں نے لکھا ہے اس کو. حیدرآباد میں سراج الرحمان عمری سے گفتگو ہوئی 27 اکتوبر 2018 کی رات کو. میں نے کہا کہ دراصل عمرہ کوئی فیملی سیاحت نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیات کون پر تدبر اور مسنون اذکار کے جوڑ کے بعد جو شخصیت بنتی ہے وہ عمرہ اور حج سے پیدا ہونے والی شخصیت کا اظہار ہے. مثلا تدبر فی الکون کے ساتھ اس دعائے قنوت کو جوڑ لیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک
اللہم ایاک نعبد ولک نصلی و الیک نسعی۔ گویا کہ ربانی انسان عز کے احساس اور محبت رب کے جذبات کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے۔ تو یہ بات کہنے کے پیچھے میرا ذہن یہ تھا کہ انگریزی میں کہا گیا ہے سی مور بی مور، یعنی زیادہ مشاہدہ کرو دنیا کا اور اپنی پرسنالٹی کو جو ہے زیادہ ڈیولپ کر پاؤ گے، سی مور بی مور۔ غالباً جو ہے قرآن میں جو جگہ جگہ سیرو فی الارض جو ہے اسی کے تحت جو ہے حج اور عمرہ کا سفر بھی ہے، یعنی سیرو فی الحج ایک جو ہے مسنون، اگر سیرو فی الحج اگر ہم کہیں تو وہ جو ہے نا عمرہ اور حج کی شکل میں ہم کرتے ہیں، اور جو ہم سیکولر انداز کا جو سفر کرتے ہیں یعنی کوئی عبادتی سفر تو نہیں ہوتا ہو، لیکن جو ہے قرآن کے اندر اس کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ سیاحت اور زمین کا مشاہدہ، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ گویا کہ جو ہے حج اور عمرے کے سفر میں جو ہے انسان کو اس کے لوکل ماحول سے نکال کر یونیورسل ماحول میں گلوبل نشانیاں دکھانے کے لیے جو ہے سفر کروایا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ لوگ جب حج سے یا عمرے سے واپس آتے ہیں تو وہ جو ہے آیات کون کی بھی بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ میں نے جو ہے لوگوں کو دیکھا ہے، عام لوگوں کو بھی، جن کو آیت کون میں تدبر اور تفکر کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا، لیکن جو ہے وہ بہت ہی جوائفلی جو ہے یہ باتیں کرتے ہیں۔ جیسے مثلا انہوں نے ٹیک آف کو انجوائے کیا، انہوں نے جو ہے ایروپلین کی ونڈو سے جو ہے باہر بادلوں کو دیکھا، بجلیوں کو دیکھا، اور جو ہے نیلے آسمان کو دیکھا۔ اس طرح کی جو ہے باتیں اکثر طور پر جو سفر حج اپنا بیان کرتے ہیں تو وہ سارے ہی لوگ جو ہے اپنے مشاہدے میں غیر شعوری طور پر آیات کون کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ جو ہے عمرے کا سفر جو ہے بہت ہی پلاننگ کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ عمرہ یا حج کا سفر یعنی بتایا تو نہیں گیا کسی آیت یا حدیث میں کہ اس کی ڈیزائننگ کیسی ہے، اس کا کمبینیشن کس طرح ہے۔ تو ایک سیکنڈ، یعنی حج پر جب بھی کوئی آدمی نکلتا ہے تو وہ جو ہے گویا کہ جو ہے آیات کون کا ایک نئے اینگل سے، نئے زاویے سے جو ہے وہ مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ عام طور پر بھی وہ زمین و آسمان اور جو ہے مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن انسان جو ہے اپنے ماحول میں جب کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے، اس میں کوئی اس کو اچھوتا پن نظر نہیں آتا۔ لیکن وہی چیزیں جب انسان ایک الگ ماحول میں الگ حالات میں دیکھتا ہے تو اس میں جو ہے اس کو نئے نئے اینگل ملنا شروع ہوتے ہیں۔ گویا کہ حج کا سفر بھی جو ہے قرآن کی جو آیات اعلیٰ اللہ یا ایام اللہ جو ہے اس کا ایکسپیرینس کرانے کا ایک ذریعہ ہے۔ گویا کہ حج اور عمرے کا سفر جو ہے صرف اتنا نہیں ہے کہ ایک آدمی کعبۃ اللہ جاتا ہے اور احرام باندھتا ہے اور صحیح طواف اور مینا اور مزدلفہ دیکھ کر آتا ہے، اتنا ہی نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ زمین اور آسمان کی ہزاروں نشانیوں سے گزرتا ہے، اور اس کو بڑا ہی عجیب لگتا ہے کہ یہ کیسی عجیب و غریب نشانیاں ہیں۔ گویا کہ ایک سفر میں کئی اس کو لرننگ کے مواقع ملتے ہیں۔ ایک خود وہ حج کے سفر سے بھی سیکھتا ہے اور پھر جو آیات کون سے بھی سیکھتا ہے۔ تو یہ ایک عجیب جو ہے حج کو ہم کہہ سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں ایک لرننگ کلاس ہے، وہ یعنی لوگوں کو جو ہے ٹیچنگ، تدریس اور تعلیم کو جو ہے ایک ہی بالکل اچھوتے انداز میں جو ہے انسانوں کو اس کا ایکسپیرینس کرایا جاتا ہے کہ تعلیم اور تعلم کیا چیز ہے۔ تو گویا کہ عمرہ اور حج کا سفر جو ہے تعلیم اور تعلم کا ایک نیا ہی اینگل ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے انڈیویجولی سیکھنا شروع کرتا ہے۔ ایک دعا کے عنوان سے میں نے ایک یہ لکھا ہے
اللہم اہدی اہل المغرب، نیچے لکھا ہوں میں، لِأَنَّهُمْ گریٹ کنٹریبیوٹرز اینڈ بینیفیکٹرز، اللہ اہل مغرب کو ہدایت دے کیونکہ وہ جو ہے بہت ہی زیادہ ان کا کنٹریبیوشن ہے اور وہ بہت بڑے گیان اور دان والے لوگ ہیں۔ میں آج جب عمرے کی غرض سے فلائٹ نمبر GF1275 گلف ایئر میں بیٹھا تو کافی تعداد میں فلائٹ میں وہ لوگ تھے جن کو جو ہے فرسٹ ٹائم فلائر کہا جاتا ہے۔ وہ فلائٹ میں حیرت سے باہر جھانکنے کی کوشش کر رہے تھے کہ فلائٹ کیسے ٹیک آف لیتا ہے، زمین کا منظر فلائٹ سے کیسے لگتا ہے۔ ان کے چہروں پر خوشی اور حیرت کے احساسات نمایاں تھے۔ اچانک دیکھ ساختہ میں نے یہ دیکھ کر اہل مغرب کے لیے دعا کی کہ واقعی اہل مغرب اس دور میں سب سے بڑے بینیفیکٹر بن کر ابھرے ہیں۔ میں نے بے ساختہ ان کے لیے، اپنے لیے اور اہل الہند کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ اہل مغرب نے زندگی کے سارے ہی شعبہ جات میں ناقابل تصور تبدیلیاں کی ہیں، چاہے وہ کوکنگ کا معاملہ ہو یا سفر کا معاملہ ہو یا تعمیرات کا۔ وہ ہر ہدف کے ماسٹر بن کر ابھرے ہیں۔ قرآن کے اندر کہا ہے کہ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، تو مجھے وہ آیت سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ ہر اونچائی سے اتریں گے، تو مجھے اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا، دے آر گریٹ کنٹریبیوٹرز آف آل واکس آف لائف، یعنی وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ کا مطلب چاہے زندگی کا آپ کوئی بھی شعبہ لے لو، یعنی اگر ہم صرف جو ہے باتنگ فیسلٹیز یعنی باتھ روم کے اندر جو انہوں نے ڈیولپمنٹ دیا ہے، صرف اگر آدمی اس پر جو ہے زندگی میں لکھتا اور پڑھتا اور سمجھتا رہے تو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے جو ہے کتنا زیادہ باتنگ کانسیپٹ کو ڈیولپ کیا تاریخ کے اندر۔ مغلوں کے محلوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں نہریں ہیں یا کچھ پونڈس اور تالاب ہے جہاں وہ لوگ جو ہے نا نہاتے تھے، لیکن آج کا ایک معمولی انسان بھی جو ہے اتنے زیادہ باتنگ آئٹم سے واقف ہے جس سے قدیم زمانے کے بڑے بڑے سورما بھی واقف نہیں تھے۔ تو وہ ہر ہدف کے ماسٹر بن کر ابھرے ہیں، چاہے سفر کا معاملہ ہو، کوکنگ کا معاملہ ہو، کلوتھنگ کا معاملہ ہو، مواصلات کا معاملہ ہو، میڈیکل فیلڈ کا معاملہ ہو، کائنات کی اسٹڈی کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملے میں جب آپ دیکھتے ہیں تو قرآن کا یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے قابل فہم نظر آتا ہے، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، دے آر گریٹ کنٹریبیوٹرز آف آل واکس آف لائف۔ تو یہ دیکھ کر میں نے جو ہے فلائٹ کے اندر دیکھا، میں جو فرسٹ ٹائم فلائر جو تھے عام طور پر جو ہے غریب اور بوڑھے اور انڈر پریویلیج لوگ تھے، جن کو جو ہے ہم اکنامکلی بیکورڈ کہتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے فلائٹ میں بھرے ہوئے تھے۔ تو گویا کہ جو ہے اہل مغرب کا کنٹریبیوشن اتنا زیادہ ہے کہ وی آئی پی انسان ہی نہیں بلکہ جو ہے معمولی انسانوں کو بھی جو ہے ان کے کنٹریبیوشن کے اندر جو ہے حصہ مل رہا ہے۔ دے آر گریٹ گیور ہے، اور ہر انسان جو ہے ان کے اس گیونگ اس کی وجہ سے، صلاحیت کی وجہ سے ہر معمولی انسان بھی جو ہے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہوا ہے، جس کا ایک تجربہ جو ہے نا میں نے فلائٹ کے اندر کیا کہ معاشی طور پر تو لوگ اتنے ساؤنڈ نہیں تھے، لیکن جو ہے ایویشن کی سہولت سے اور جو ہے ایروپلین کی سہولت سے جو ہے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ تو یہ دیکھ کر جو ہے اہل مغرب کے لیے اور اہل ہند کے لیے اور اپنے لیے سب کے لیے جو ہے بہت ہی زیادہ میرے دل سے اس وقت دعائیں نکلی تھی، تو میں نے اس کا یہاں ذکر کیا ہے ایک دعا کے نام سے۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے فیزیبلٹی آف ایئر واک اور پریویلیج، طیرانی سفر اس دور کے لوگوں کی خصوصیت۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس کے اندر شہد کی مکھی کے بارے میں کہا گیا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، تو گویا کہ جو ہے ایک آدمی جب طیرانی سفر کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ جو ہے سبل رب کا جو ہے تجربہ کر رہا ہے، یعنی اتنی آسانی سے جو ہے وہ طیرانی سفر کا فائدہ اٹھاتا ہے اور طیرانی سفر کا ایکسپیرینس کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جو ہے شہد کی مکھی جو ہے کوئی اپنا
ڈیلی کا ایکسپیرینس انجام دے رہی ہو۔ قرآن میں اللہ نے 20 کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، پھر اس کے بعد ہے فسلکی سبل ربک ذللا۔ تو میں نے لکھا with great feasibility take your air walks۔ گلف ایئر کی فلائٹ 30 گھنٹہ 500 کلومیٹر کی رفتار سے اڑ رہی تھی اور سارے مسافرین لذت طعام سے محظوظ ہو رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہم جو ہے فلائنگ ہوم میں نارمل طریقے سے اپنی روزمرہ کی ضروریات پورا کر رہے ہیں۔ اس پر سوچتے ہوئے مذکورہ آیت فسلکی سبل ربک ذللا ذہن میں آئی۔ دا ایج آف ایویشن از گریٹ پریویلیج آف آور ٹائم۔ میں نے لکھا کہ جو ہے قرآن کے اندر جو ہے اسرائیلی انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ جو ہے علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء وفضلناہ علی العالمین جیسی آیتیں جو ہے کہہ کر یہ بتایا گیا ہے کہ ہر دور کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی انعام دیا ہے۔ تو غالباً جو ہے ہمارے دور کا خصوصی انعام جو ہے ایویشن ہے، یعنی طیرانی سفر، ہوائی سفر۔ تو اگر پچھلے لوگوں کو جو ہے وہ علنا لہ الحدید، علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، اس قسم کے تجربات سے گزارا گیا، تو گویا کہ موجودہ انسان کو جو ہے ایویشن کے تجربے سے گزارا جا رہا ہے، طیرانی سفر کے تجربے سے گزار کر جو ہے اس کو خصوصی شاکر اور جو ہے ربانی انسان بننے کا ماحول جو ہے فراہم کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے اس لیے لکھا تھا طیرانی سفر اور پریویلیج۔ اسی طرح جو ہے ایک عنوان میں نے لکھا ہے اس ڈائری میں، ونڈرس آف نیچر، ٹائم گین اینڈ ٹائم لاس فینومینن۔ ہم حیدرآباد انڈیا سے صبح 10:25 پر ٹیک آف کر چکے تھے اور ہم بحرین کی طرف رواں تھے۔ پرواز کے بعد سے اب تک پورے 3.5 گھنٹے گزر چکے ہیں، یعنی فی الوقت ہماری ہندوستانی گھڑیوں میں 1:55 ہو رہے ہیں، مگر فی الحال بحرین میں وقت ہو رہا ہے 11:25 صبح کے۔ گویا کہ 3.5 گھنٹے پرواز سے ہم نے 2.5 گھنٹے گین کیا ہے، یعنی 3.5 گھنٹے کی پرواز اور ٹائم استعمال کرنے کے باوجود ہم پھر بھی 11:25 صبح میں بحرین میں ہے۔ خدا وہ تو اس پر میں نے جو ہے اپنا تاثر لکھا تھا۔ جو لوگ سفر کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت ہی غالباً معمولی آئٹم ہے کہ جب ہم مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتے ہیں تو ہم ٹائم گین کرتے ہیں، اور جب مغرب سے مشرق کی طرف سفر کرتے ہیں تو ہم ٹائم لاس کرتے ہیں۔ تو اسی کا جو ہے مجھے یہاں تجربہ ہوا تھا، یعنی 3.5 گھنٹے سفر کرنے کے باوجود بھی 2.5 گھنٹے پھر مجھے مزید مل رہے تھے۔ یعنی انڈیا سے میں 10:25 پر نکلا تھا، تو بحرین میں 3.5 گھنٹے کے بعد 1:55 ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں جب پہنچے تو 11:25 ہی ہو رہے تھے۔ گویا کہ صرف جو ہے 1 گھنٹہ یا اس سے کچھ زیادہ کا وقت جو ہے مجھے لگا تھا، حالانکہ میں نے 3 گھنٹے سفر کیا۔ تو ٹائم گین اینڈ ٹائم لاس فینومینن کے عنوان سے میں نے لکھا، خدا وہ ہے جو لاس کو بھی گین بنا سکتا ہے، ظاہری اسپینڈ کو گین بنا سکتا ہے، کھونے میں یافت کا تجربہ کرا سکتا ہے۔ کوئی جو خدا کے لیے کھوئے، خدا اس کو دگنا تگنا کر کے لوٹائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی فی الوقت مغرب سے مشرق کی طرف سفر کرے گا تو وہ ٹائم لاس سے دوچار ہوگا۔ تو میں نے اس پر تاثر لکھا، گویا کہ غیر خدا کی طرف سفر ظاہراً کتنا ہی شاندار ہو، وہ حقیقت میں خسارے کا سودا ہوگا۔ تو میں نے جو ہے ٹائم گین اور ٹائم لاس میں جو ہے ایک سبق نکالنے کی کوشش کی کہ خدا کی طرف سفر کرنا گویا کہ جو ہے ٹائم گین ہے یہ، اور غیر خدا کی طرف سفر کرنا چاہے کتنا بھی شاندار کیوں نہ ہو، وہ جو ہے ٹائم لاس کا جو ہے ایک ایکسپیرینس اس کے اندر دیکھ سکتا ہے کوئی انسان۔ اس کے بعد جو ہے میری ڈائری میں ایک عنوان اس طرح لکھا ہوا ہے، عامیانہ حج اور عارفانہ حج کا فرق، یا عامیانہ عمرہ اور عارفانہ عمرے کا فرق۔ تو عام طور پر جو ہے لوگ جب یہاں سے سفر کرتے ہیں، بالعموم چونکہ تعمیر شعور کا کام پوری کی پوری ہماری ملت میں رکا ہوا ہے، تو اس لیے جو ہے
عام طور پر خواص اور عوام دونوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے خواص اور عوام دونوں جو ہے عامیانہ سفر کرتے ہیں. عامیانہ سفر کا یہ مطلب ہے کہ اس سفر سے کوئی ان کے اندر کوئی ان کو تدبر کا آئٹم نہیں ملتا، کوئی معرفت اور تذکر کی کوئی جز وہ جو ہے لے کر نہیں آ پاتے ہیں. تو مجھے جو ہے ایسے ہی لگتا ہے جیسے وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسبیح، کہ قدیم زمانے میں جو ہے عرب زائرین پر قرآن نے کمنٹ کرتے ہوئے کہا کہ کعبۃ اللہ کے پاس ان کا طواف جو ہے مکاء و تسبیح ہے، تالیاں بجانا اور سیٹی بجانا. تو عامیانہ عمرہ یا عامیانہ حج کے اندر بھی جو ہے مکاء اور تسبیح کے جو ہے بہت زیادہ آئٹم ہمیں دکھائی دیتے ہیں. کہ لوگ عام طور پر بس اتنا جانتے ہیں کہ جو ہے احرام باندھے اور کعبۃ اللہ کے اطراف یہ کریں، اور پھر جو ہے ان کا شعور جیسا کا ویسا ہی باقی رہے. تو ضرورت ہے کہ جو ہے انسان حج یا عمرہ کرے یا کوئی سفر کرے تو وہ عامیانہ سفر، عامیانہ عمرہ، عامیانہ حج سے اوپر اٹھنے کی وہ کوشش کرے. اگر عامیانہ حج، عامیانہ عمرہ، عامیانہ سفر کرے گا تو اس کا جو انٹلیکچوئل لیول جو ہے وہ جہاں کا وہیں رہ جائے گا، اور وہ جو ہے صرف جو ہے نشستن، گفتن، برخاستن کا ٹیگ اس پر جو ہے لگے گا. اس سے زیادہ جو ہے کچھ زیادہ فائدہ دکھائی نہیں دیتا. اس لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے لوگ حج اور عمرہ تو خوب کر رہے ہیں، اور یہ بہت زیادہ خوشی کی بھی بات ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنا زیادہ لوگ حج اور عمرہ کر رہے ہیں. اسلام جو ہے اپنی ظاہری روایات کے طور پر پوری طرح ایک قائم دائم اور ایک اسٹیبلش ریلیجن بن چکا ہے، لیکن اسی کے ساتھ جو کمپنسیشن جو کرنا ہے، بھرپائی جس بات کی کرنا ہے، وہ ہے لوگوں کے اندر جو ہے اسپرٹ اور روح اور تعمیر شعور کا کام ہو، تاکہ ان کے حج، ان کے عمرے اور ان کے سفر جو ہے پروڈکٹیو سفر بن سکے. عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پروڈکٹیو نہیں ہے، کیونکہ لوگ جو ہے عوام اور خواص جو ہے عامیانہ حج اور عمرہ میں لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ہے مولانا بھی عام طور پر یہ کرتے تھے، جس فلائٹ میں بھی بیٹھتے تو فلائٹ میگزین کو جو ہے ضرور مولانا جو ہے ایک نظر دیکھتے. تو میں نے بھی کوشش کیا گلف ایئر کی جو ہے فلائٹ میگزین دیکھنے کی، تو اس میں جو ہے کچھ اچھے آئٹم ملے، اس کا میں ذکر کروں گا. ایک عنوان اس طرح لکھا ہوا تھا فلائٹ میگزین میں، ڈارک اسکائی ریزرو، عربی میں لکھا ہوا تھا محمیات السماء المظلمہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے فلائٹ گلف ایئر کی میگزین گلف لائف میں دنیا کے سیاحتی مقامات کی لسٹ تھی. اس میں سے ایک جو ہے ڈارک اسکائی والے علاقوں کا بھی ذکر تھا. اس میں بتایا گیا تھا کہ اسٹیری نائٹس اور ناکٹرنل انوائرمنٹس کے سارے کے دنیا میں صرف 13 مقامات ہیں. یعنی گلف ایئر کی جو ہے میں گلف لائف میگزین کا نام تھا، اس میں جو ہے سیاحتی مقامات کی لسٹ دیتے ہوئے ایک عنوان تھا کہ جو ہے جس طرح لوگ جو ہیں سمندروں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور گلیشیئرز کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، سیاحوں کی ایک قسم وہ ہے جو اسٹیری یونیورس یا جو ہے ناکٹرنل انوائرمنٹس، یعنی ایک دم تاریک راتیں کیسی ہوتی ہے دنیا کے اندر. کیونکہ جب سے دنیا کے اندر الیکٹریسٹی آئی ہے تو لوگوں کو جو ہے ڈارک اسکائز کا جو ہے تجربہ بہت کم ہو رہا ہے لائٹ پولیوشن کی وجہ سے، نوری آلودگی جس کو کہتے ہیں لائٹ پولیوشن. تو لائٹ پولیوشن کی وجہ سے جو ہے ہم شہروں میں اسٹارز کو بہت ہی سکسیزفل دیکھ نہیں پاتے ہیں، بہت ہی کم ہم دیکھ پاتے ہیں. لیکن جو ہے دنیا میں ایسے مقامات ہیں جو ایک دم بالکل لائٹ سے اور ہر قسم کی آرٹیفیشل روشنی سے جو ہے دور ہیں. تو ایسے دنیا کے اندر جو ہے 13 مقامات کو جو ہے سارٹ آؤٹ کیا گیا ہے، جس میں جو ہے سیاح جاتے ہیں اور جو ہے وہاں پر اپنی رات گزار کے جو ہے اسٹیری نائٹس، یعنی والسماء ذات الحبک، غالباً اس کو قرآن نے کہا ہے، قسم ہے جالیوں والے آسمان کی. یعنی آسمان کو اگر واقعی انسان جو ہے اس کے نیچرل ماحول میں دیکھے تو ایسا لگے گا جیسے ستاروں کا جو ہے کی جالی لگی ہوئی ہے، ستاروں کا جو ہے کوئی چلمن یا جھرمٹ لگا ہوا ہے، اور انسان اس کو جب دیکھتا ہے تو اس پر ایک قسم کی
کا تحور اور جو ہے حیرانی طاری ہوتی ہے. اس کا ہلکا سا تجربہ ہم جو ہے راجوری کے اندر میں سمجھتا ہوں CPS کے بہت سارے لوگ کر چکے ہیں. CPS راجوری ہم جب جاتے ہیں تو وہاں نائٹ کے وقت جو ہے بہت زیادہ تارے دکھائی دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے آسمان میں آگ لگی ہوئی ہے. تو اس میں بتایا گیا تھا کہ محمیات السماء المسلمہ، تو بہت سارے نام دیے گئے تھے کہ کون کون سی ایسی جگہ ہیں. تو اس میں سے ایک جگہ جو ہے نیوزی لینڈ میں بتایا گیا تھا، اور ایک جگہ جو ہے اروکی میکنزی ڈارک اسکائی ریزرو کہیں نیدرلینڈ میں ہے بتایا گیا تھا. اسی طرح جو ہے سہارا ڈیزرٹ میں کوئی جگہ بتائی گئی تھی. اسی طرح جو ہے نامبیا ڈیزرٹ کے نام سے جو ہے کسی ڈیزرٹ کا نام دیا گیا تھا. تو اب آدمی کو جو ہے اگر شعور کی تعمیر نہ ہو تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ڈارک اسکائی ریزروس بھی کوئی چیز ہے، محمیات السماء المظلمہ بھی کوئی چیز ہے، اور السماء المظلم تاریک راتوں کے اندر بھی جو ہے کوئی دیکھنے کی چیز ہے. یہ جو ہے تعلیم اور شعور سے ہی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں. جو لوگ جو ہے تعلیم یافتہ ہے وہی جو ہے خدا کی اس ٹائپ کی معرفت سے جو ہے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اسی میگزین کے اندر ایک جگہ لکھا ہوا تھا امراۃ من ھذا الزمن، تو کسی عرب عورت کا ذکر کیا گیا تھا کہ اس کا نام بتایا گیا تھا عزوہ الدخیل. عزوہ الدخیل جو ہے کوئی ایک عرب لیڈی ہے، تو اس کے اوپر ایک مضمون تھا امراۃ من ھذا الزمن کے نام سے. تو اس میں بتایا گیا تھا کہ وہ جو ہے بزنس وومن ہے، میڈیا انفلوئنسر ہے، اور جو ہے اسٹاک انالسٹ ہے، یعنی اسٹاک مارکیٹ اور شیئر مارکیٹ کی جو ہے وہ ایکسپرٹ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ وہ پائلٹ بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ پوئٹ اور رائٹر بھی ہے. تو اس میں لکھا ہوا تھا امراۃ من ھذا الزمن کے عنوان، گلف لائف کی میگزین میں ایک عنوان تھا، اس میں عزوہ الدخیل نامی ایک سعودی عربی عورت کا تعارف تھا. خود ایک کامیاب تاجرہ، اسٹاک تجزیہ کار، میڈیا میں نامور، شاعرہ اور پائلٹ بھی ہے. تو اس ٹائپ کی جو عورتیں جو ہے وہ ہماری امت کا ایک سرمایہ ہے. لیکن چونکہ امت کا ایک بڑا طبقہ جو ہے ابھی تک روایتی سوچ میں جیتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ جو ہے عورت کا میڈیا انفلوئنسر ہونا، بزنس وومن ہونا، اور جو ہے پائلٹ ہونا، اسٹاک انالسٹ ہونا، یہ سب جو ہے اس کے گمراہ ہونے کے علامتیں ہیں. حالانکہ جو ہے یہ سب جو ہے اس دور کی اگر کوشش کی جائے تو جو ہے حضرت خدیجہ اور زبیدہ ہارون رشید کی وائف، اس لیول کی عورتیں ہیں. اگر جو ہے علماء کا ذہن اونچا ہو اور وہ جو ہے اپنے ذہن کو ڈیولپ کریں تو ایسی ساری خواتین جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ بن جائے گی کہ جو ہے اس دور کے اندر بھی مسلمانوں کے اندر زبیدہ اور خدیجہ اور عائشہ جیسی گریٹ خواتین جو ہے پیدا ہوتی ہیں. تو امراۃ من ھذا الزمن کے تحت عزوہ الدخیل کا ایک تعارف تھا اس کے اندر. اگر میری اذان سے ڈسٹرب نہیں ہے تو میں بات جاری رکھتا ہوں، ورنہ یہیں فنش کرتے ہیں. کیا اسرار صاحب آوازیں آ رہی ہے کیا؟ نہیں جاری رکھیے. اچھا چلیے، خیال ہے کہ آپ 5 منٹ اور بتائیے، ٹھیک ہے. اور اگر باتیں اور ہے تو ہم دو نیکسٹ ویک کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد میں نے لکھا ہے یہاں پر بحرین ایئرپورٹ ایک ربانی تجربہ. بحرین ایئرپورٹ جب ہم پہنچے تو وہاں جو ہے بورڈ لگے ہوئے تھے، الیکٹرانک بورڈ. تو بورڈز پر لکھا ہوا تھا القادمون یعنی ارائیول، نمبر 2 پہ لکھا ہوا تھا تحویل یعنی ٹرانسفرر، اور نمبر 3 پر لکھا ہوا تھا العابرون یعنی ٹرانزٹ پیسنجر. جب ہم بحرین ایئرپورٹ پہنچے وہاں مسافروں کی 3 قسمیں اس طرح بورڈ پر لکھی ہوئی تھی، تو مجھے اس منظر سے وہ آیات اور احادیث یاد آ گئی. وقفوہم انہم مسئولون وکنتم ازواجا ثلاثا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. اچھا شاید اب تو اذان کی آوازیں آ رہی ہیں، تھوڑی دیر رک جاتے ہیں پھر اس کے بعد کنٹینیو کریں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بحرین ایئرپورٹ پر 3 ٹائپ کے لوگ، ارائیول، ٹرانسفرر، ٹرانزٹ.
الخادمون التحویل العابرون. تو جب میں یہ دیکھا تو مجھے قرآن کی یہ آیتیں یاد آنا شروع ہوئی. وقفوہم انہم مسئولون وکنتم ازواجا ثلاثا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون یا باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. یا یہ حدیث کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، گویا کہ اس دنیا میں عابر سبیل یا ٹرانزٹ پیسنجر کے زمرے میں انسان اپنے آپ کو سمجھے. اسی طرح جو ہے وہ آیت بھی یاد آئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ آمَنُوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. یعنی کچھ لوگوں کو اس صراط پر ٹرانزٹ پیسنجر کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا اور کچھ لوگوں کے اس کے مستقل ریسیڈنٹ کے طور پر. اللہم اعذنا. ایک اور سنا کے اس کو فنش کرتا ہوں. دا بگیسٹ اعلان برات، عنوان لکھا ہوں میں نے، دا بگیسٹ اعلان برات. ایک صاحب سے بحرین ایئرپورٹ کے مسلح میں ملاقات ہوئی. وہ پشاور پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا نام فدا اللہ مدنی ہے. وہ پشاور کے ایک مدرسے امداد العلوم پشاور صدر سے فارغ ہیں. انہوں نے پوچھا کہ ہندوستان میں مسلم بہت مشکل میں رہتے ہیں، مسلمان بہت مشکل میں رہتے ہیں. میں نے کہا کہ بالکل غلط ہے، آپ کی یہ بات بالکل غلط ہے. اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہندوستان سے اچھا کوئی ملک نہیں، دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے. تو انہوں نے اس پر بہت تعجب کیا. انہوں نے دعوت اسلام کی راہ میں سب سے بڑا سوال جو غیر مسلم پوچھتے ہیں وہ کیا ہے. انہوں نے پوچھا دعوت اسلام کی راہ میں سب سے بڑا سوال جو عام طور پر غیر مسلم پوچھتے ہیں وہ کیا ہے. میں نے کہا دہشت گردی. تو انہوں نے پوچھا اس کا جواب کیا ہے. میں نے کہا کہ سارے سماجوں کی طرح مسلمان بھی ایک سماج ہے، ان میں بھی اچھے اور برے لوگ ہیں. قرآن میں جو ہے ظالم لنفسہ کہا گیا ہے، فمنہم ظالم لنفسہ مبین. اور حدیث میں تتبعون سنن من کان قبلکم شبرا بشبر کی بات بتائی گئی ہے. تو میں نے کہا کہ جو ہے جب بھی دہشت گردی پر سوال کیا جاتا ہے تو مسلمان جو ہے جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ جو ہے قرآن اور حدیث کے مطابق جو ہے مسلمانوں کے اندر بھی ظالم لنفسہ کی جو ہے پیشن گوئیاں اور جو ہے اسٹیٹمنٹ موجود ہے مسلمانوں کے متعلق بھی. عام طور پر دائی حضرات اسلام کے ساتھ مسلمانوں کی بھی وکالت کرتے ہیں، یہی بنیادی غلطی ہے. دونوں کی وکالت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، دائی کو ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. میں نے ان کو وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یا تو آپ اسلام کی وکالت کیجئے یا مسلمانوں کی وکالت کیجئے. مسلمانوں کی وکالت کو اسلام کی وکالت کے ہم معنی سمجھنا یہی جو ہے دعوت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ذاکر نائک صاحب کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ وہ کیوں معتوب ہیں. میں نے کہا کہ اسلام کے ساتھ مسلمانوں کی وکالت کی غلطی کی وجہ سے. تو اس پر وہ خاموش ہو گئے، کچھ زیادہ بات نہیں کیا انہوں نے. لیکن جو ہے اس سے جو ہے مسلمانوں کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ شعور کے اعتبار سے کتنے زیادہ بیکورڈ ہے. ہندوستان جیسے عظیم گریٹ اپرچونیٹیز والے ملک کو جو ہے وہ پرابلم کنٹری سمجھتے ہیں، حالانکہ ہندوستان کے مسلمان جتنا زیادہ اسلام پر عمل کرتے ہیں اور جتنا زیادہ مادی اور ایجوکیشنل ترقیاں کر رہے ہیں، ایسی ترقیاں خود جو ہے مسلم ملکوں کے اندر بھی اویلیبل نہیں ہیں. تو اس طرح جو ہے مسلمانوں کے شعوری تعمیر کے لیے جدوجہد کرنے کی جو ہے سخت ضرورت ہے. اس ملاقات سے یہ بات سامنے آتی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اس دور کے اندر اسلام کا سب سے اچھا داعی بننا ہے تو سب سے پہلے اعلان برات کرنا پڑے گا مسلم کمیونٹی کی ان غلطیوں سے جس کو وہ اسلامائز کرتے ہیں اور پھر اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. تو اس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. غالباً ہمارا وقت کافی ہو گیا ہے. باقی بچا ہوا جو ہے اگلی کسی قسم میں یا کسی فرائیڈے میں، کمنگ فرائیڈے یا اس کے بعد کا کوئی فرائیڈے، اس میں ہم جو ہے باقی آئٹمس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر صاحب، اپنے سفر کے قدم بقدم جو ہے نے جو لیسنس ہیں اس کو بتاتے ہوئے آیا. ابھی آپ بحرین تک ہی پہنچے ہیں، بحرین سے آگے اور بھی سفر ہے، انشاءاللہ اس کا ہم
آئندہ جمعہ یا کبھی سننے کی کوشش کریں گے. تو اب ہمارے پاس 10 منٹ رہ گئے ہیں. میں پارٹیسپینٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان میں کوئی اپنا تاثر یا فیڈ بیک دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. ظہیر صاحب سے ہی شروع کریں. پروفیسر صاحب. جی السلام علیکم. ماشاء اللہ بالکل انٹرسٹنگ، بہت انٹرسٹنگ اور بہت ہی سبق آموز سفر حج ہے یا سفر عمرہ ہے. اس کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ ضرور سننا چاہیں گے. دوسری فیس کی اپنی کی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت اہم بات انہوں نے کی کہ یہ پوائنٹ بہت اسٹرائکنگ تھا کہ عموماً جو لوگ کچھ کرتے ہیں تو جی سفر معرفت نہیں بنتا لوگوں کا. حج سفر حج یا سفر عمرہ جو ہے سفر معرفت ہونا چاہیے. ظاہر سے لوگ ہے نا کئی دوسری چیزوں کے لیے سفر کرتے ہیں تو یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. اس کی اصلاح کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ CPSE کو آگے آنا پڑے گا کیونکہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ سفر معرفت کیا ہے اور معرفت کی تفصیلات کیا ہیں اور کس طرح جو ہے چیزوں سے روحانی غذا لینی چاہیے. اب آپ دیکھیے حج کا سیزن ہی شروع چل رہا ہے. جگہ جگہ حج کیمپ ہو رہے ہیں. اب آپ حج کیمپ جا کے دیکھ لیجیے. آپ کو معلوم ہے، آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ ڈوز اینڈ ڈونٹ، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، ایسا کرنا ویسا کرنا. بس اس کے علاوہ کچھ بتایا ہی نہیں جاتا اور یہی ان کو بول بول کے ان کے دماغوں میں بھر دیا جاتا ہے. بس یہ ہے حج آپ کا یہ ہے، آپ ایسا کر لیں گے تو آپ کا حج ہے نا تو حج مبرور ہو جائے گا، حج مقبول. لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. تعجب ہوتا مجھے کیا وقت خیال آتا کہ CPS والے بھی ایک کام کے طور پر کہ لوگوں کو بلا کر سفر معرفت کی ترغیب دینی چاہیے کیا، ایسا مجھے خیال آتا. بہت زیادہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہر نقطے پر. جیسا کہ ابھی مسلم کمیونٹی دعوی ورک کے لیے جو فیصلہ کرنے کا وہاں بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جہاں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کام شاید CPSE صحیح انداز میں کر سکتی ہے. اس پر بھی ہم لوگوں کو شاید کچھ سوچنا چاہیے. جی ایسا میری بات. شکریہ. میں عبداللہ بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کچھ کہیں. کلکتہ کے عبداللہ بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ بہت ہی اچھا سیشن رہا اور فیاض بھائی کے ڈائری سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. حج اور عمرہ کے تعلق سے مولانا کا ایک لیکچر تھا تو میں نے سنا تھا کہ حج وداؤٹ پریپیئرڈ مائنڈ، شاید یہ عنوان تھا اس کا. اس میں مولانا نے یہ بات بتائی تھی کہ اگر آدمی پریپیئرڈ مائنڈ نہ ہو تو پھر حج کیسا. اور اس کی روشنی میں میں دیکھ رہا تھا ان باتوں کہ مولانا فیاض صاحب ایک پریپیئرڈ انسان کی طرح پریپیئرڈ مائنڈ لے کر عمرہ کے لیے نکلے تھے. تو انہوں نے اتنے سارے آبزرویشنس نوٹ کیا، انہوں نے اتنی ساری معرفت کی باتیں انہوں نے نوٹ کی. بہت اچھا سیشن رہا. الحمدللہ. شکریہ فیاض بھائی شیئر کرنے. جی اور اقبال صاحب آپ. انشاءاللہ کافی یشہدوا منافع لہم. مولانا ہم تو سے یشہدوا منافع لہم وہاں جا کر وہاں تک ایسا محسوس ہوتا تھا، لیکن فیاض صاحب نے گھر سے واپس آیا لیشہدوا منافع لہم کی توسیع ہو گئی. ہاں آیت میں توسیع جو ہے نا یہ سب شامل ہے.
اچھا یہ بہت اچھا اینگل ہے یہ شد منافی. ابراہیم و ملکوت السماوات والارض بھی اس دور کی وجہ سے شامل ہو گیا. ورنہ ملکوت السماوات والارض کا ایک عینی مشاہدہ جو ہے نا، یہ جو ادب والے اور کے بعد بہت زیادہ ہو گیا. اور ملکوت السماوات والارض کی وہ چیزیں اس دور میں واقعی میں شامل ہو گئی. سنا چاہیں گے. یس یس یس. ہاں جی عبدالسلام صاحب. جی اس میں بہت زیادہ مطلب مجھے تھرل جو محسوس ہوا وہ مدعو کو لے کر جو آپ نے فلائٹ کو ایک علامت بنا کر مدعو کے احسانات ہمارے اوپر کس قدر ہیں اور اس کے لیے مدعو کے لیے آپ ہدایت کی جو دعا کیے، یعنی اس سے بڑا خیر مدعو کے حق میں یا خیر خواہی اس سے بڑی ویل وشنگ اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ نے اس کا ریٹرن خیر خواہی کی دعا میں دیا کہ اللہ ہدایت دے بول کے. تو عام طور پر سفر کے اندر مدعو کو لے کر سوچنا اور مدعو کے لیے دعا کرنا یہ تو تصور بھی نہیں کیا جاتا. یہ بہت اسٹرائکنگ پوائنٹ تھا میرے لیے. اور دوسرا سفر معرفت ہی تھا یہ پورا. اور سفر معرفت میں جو آپ نے آیتوں کو جو کوٹ کیا یہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک زندہ کتاب ہے اور زندہ خدا بول رہا کہ بحرین کے ایئرپورٹ پہ آپ نے جو آیتیں کوٹ کیا کہ وَمْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِ. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یعنی زندہ خدا بول رہا ہے. اور اسی طریقے سے فلائٹ کے سفر اور اس کی جرنی کو آپ نے شہد کی مکھی سے جو جوڑا آیتوں سے، یعنی اب اپلائیڈ وے میں قرآن کو سمجھنا اس میں اور روایتی ڈھنگ میں قرآن کو سمجھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. روایتی انداز میں قرآن کو سمجھنا اولئک قرؤوا ولم یقرؤوا کی بات ہے، اور اپلائیڈ وے میں قرآن کو سمجھنا یہ ایک زندہ خدا اور زندہ معرفت کا یہ ہے وہ فنامنا ہے. اور تیسری جو چیز جو سب سے زیادہ مجھے یعنی اسٹرائکنگ لگی اور الرسالہ کا اس میں انٹروڈکشن دکھا مجھے، وہ جو مولانا سے پڑوسی ملک کے مولانا سے جو ملاقات ہوئی اس میں جو کنورزیشن ہوا دونوں کے بیچ، میں بولتا ہوں کہ یہی مجھے الرسالہ مشن دکھائی دیتا ہے. یہ نہیں تو پھر الرسالہ مشن بھی نہیں کہ جس میں آپ نے وہ بتایا کہ سب سے بڑا جو سوال مدعو کی طرف سے آتا ہے وہ دہشت گردی کا سوال ہے. آپ کے سوا کوئی اور ہوتا اور یہ سوال کیا جاتا تو یہ جواب ہی نہیں آتا تھا اس کی زبان سے، وہ اپنی جگہ مفتی اور مدنی کیوں نہ ہو. تو پھر جو ایک شخصیت کے بارے میں انہوں نے نام لے کر جو سوال کیا کہ مسلمانوں کی انہوں نے نمائندگی کی اسلام کی نہیں کی، میں سمجھتا ہوں یہی رسالہ مشن کا تعارف ہے اور بہت زیادہ مجھے اس سے تھرل ہوا. تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سفر آپ کا ان اعلاہ لمثمر و ان اسفلہ لمغدق، وہ اس کے مثال دکھ رہا تھا کہ پورا یعنی A to Z گھر سے لے کر بالکل وہاں تک راستوں میں ہی جو ہے نا مطلب منافع لہم، جیسے کہ اقبال صاحب نے کہا کہ وہاں پہنچنے کے بعد منافع کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے. یہاں آپ کا جو سفر تھا گھر ہی سے، تو اس آیت کا کو جو نا مطلب ایک یونیورسل اپلیکیشن تھا اس کا، تو ویسے ہی سفر تھا یہ. جزاک اللہ خیر. جی جمیل صاحب، جمیل نظامی صاحب.
السلام علیکم. ماشاء اللہ سب باتیں بھی سامنے آ گئی ہیں. واقعی یہ لیکچر بہت ہی عاطفانہ پہلو سے بھرا ہوا تھا. انتہائی رفت انگیز تشریحات. اللہ جزائے خیر دے ہمارے فیاض صاحب کو. ماشاء اللہ آپ نے جہاں وہ بتایا کہ حج کے جہاں اسرار بتایا وہیں پر یہ بھی واضح کیا کہ دور حاضر کی خدیجہ اور زبیدہ کیسے ہوتے ہیں. یہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھی بات تھی. اللہ جزائے خیر دے. سعید قادری صاحب. سعید قادری صاحب آپ انمیوٹ ہوئے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی سعید صاحب آواز نہیں آ رہی آپ کی. اچھا ٹھیک ہے, میں بعد میں بولتا ہوں. اچھا یعقوب صاحب. السلام علیکم. علیکم السلام. من کل فج عمیق کی بات ذکر کرتے ہوئے فیاض بھائی نے جو ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے میرا یہ سفر, اور اس کا میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں. یہ ایک تھرلنگ احساس ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسی ضمن میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وعدے کو پورا کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیے گئے وعدے کو پورا کیا, یہی معاملہ خدا کا ہر مومن کے ساتھ ہے کہ وہ کسی بھی مومن کے ساتھ کیے گئے وعدے کی وہ کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ خدا سے بہت زیادہ وابستگی پیدا کرتا ہے یہ احساس, اور امیدیں بڑھاتا ہے. اور بہت ہی اچھا یہ اینگل تھا بات کو سمجھنے کے لیے. اور اس کے علاوہ جو بھی ایکسپیرینس تھے ماشاءاللہ بہت ہی فروٹفل جرنی کا تجربہ ہو رہا تھا. لگ رہا ہے کہ فیاض بھائی نے بہت ہی زبردست اس کا فائدہ اٹھایا ہے. اور خاص طور سے جو نوٹ کرنے کی جو عادت ہے فیاض بھائی کی بہت مثالی ہے, اور ہم سب کو بھی اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. واقعی نوٹ کرنا یہ ہمیشہ کے لیے باتیں قید ہو جاتی ہیں, ورنہ احساسات کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہوں اگر اس کو نوٹ نہ کیا جائے تو وہ ساری باتیں ہوا میں اڑ جاتی ہیں ساری باتیں. تو وہ احساس جو ایک لمحے کے لیے ہوتا ہے اگر اس کو قید کر دیا جائے تو وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک انسپریشن بن جاتا ہے. بہت عجیب. تو فیاض بھائی کی یہ ڈائری بہت مفید ہے ماشاءاللہ. عنایت اللہ صاحب. السلام علیکم. فیاض صاحب کا جو سفر تھا, جو جرنی تھی حج کی, یہ بہت ہی زیادہ فروٹفل جرنی معلوم ہوئی ماشاءاللہ. یعنی دیکھیے انسان جو ہے اگر بیدار کا ذہن بیدار ہو تو کیسے جو ہے وہ ہر نگیٹو واقعے میں پازیٹیو آسپیکٹ کو دیکھنے کے قابل بن جاتا ہے. تو مجھے جو ہے نا بہت باتیں ہیں اس میں جو مجھے پہلی دفعہ کھلی سمجھ میں آئی. جیسے وہ من کل حدب ینسلون جو ہے نا, سارے مفسرین کے پاس جو ہے نا اس کا ایک نگیٹو اینگل ہے, جب اس کے ایک نگیٹو طور پر بیان کرتے ہیں, مگر
اس کا یہ مفہوم کہ ہر شعبے میں جو ہے ان کی اپنی خدمات ہیں اور ہر ہدف کے ماسٹر بن کر وہ ابھرے، یہ بالکل انتہائی پازیٹیو اینگل ہے۔ اور دوسرا عجیب و غریب جو بالکل اس کے مخالف جو اینگل نظر آیا کہ جیسے محمیات السماء المظلمہ کا انہوں نے جو ذکر کیا کہ ایک طرف جو ہے نا اسٹڈی کرنے والوں کے لیے جن کا ذہن بیدار ذہن ہوتا ہے، ویسے لوگوں کے لیے کبھی کبھی لائٹ بھی پولوشن بن جاتی اور اندھیرے میں بھی جو ہے نا وہ بہت گہرے اسباق لینے کے قابل بن جاتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور اچھا آسپیکٹ جو ہے نا آج کے تمام حج کے اوپر جو ہے نا ایک زبردست قرآنی تبصرہ جو انہوں نے پڑھا، جو آیت تلاوت کی، تو مجھے لگا کہ بالکل یہی ہے آج کا حج کہ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ۔ مجھے لگتا ہے کہ آج جو ہے نا سب کا حج جو ہے صرف اور صرف سیلفی لینا، ویڈیو بنانا اور واٹس ایپ پہ، فیس بک پر، ٹویٹر پر اپلوڈ کرنا، یہی بن گیا ہے آج کا۔ تو واقعی جو ہے نا اس کے اندر سب لوگ، چاہے وہ خواص کا طبقہ ہو، عوام کا طبقہ ہو، سب جو ہے یہی نظر ان کے حج، سفر حج ہو یا سفر عمرہ ہو، صرف جو ہے نا مقام و تجزیہ ہی کا نمونہ نظر آ رہے ہیں۔ تو ویسے بہت باتیں تھیں اس میں، ایک اور اچھی بات جو مجھے نظر آئی اس میں کہ جیسے جو ہے نا مشرق سے مغرب کی طرف جو سفر ہے وہ ٹائم گین کرتا ہے آدمی، اور مغرب سے مشرق کی طرف جو اس کا سفر ہے وہ ٹائم لاس کرتا ہے۔ تو اس سے جو ہے نا انہوں نے جو ایک بہت اچھا یہ کیا، وہ بہت اچھی بات لگی کہ حقیقت میں جو ہے خدا کی طرف سفر ٹائم گین کرنا ہے، اور غیر خدا کی سفر جو ہے اپنی زندگی کے وقت کا ضیاع ہے، اپنی زندگی کے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ حقیقی پانا وہ ہے جب آدمی خدا کو پائے، تو اس کے وقت کا وہی ایبسلیوٹ استعمال ہے۔ اور اگر کسی آدمی کا سفر وہ کتنا ہی سہولیات سے بھرا ہوا سفر کیوں نہ ہو، مگر وہ سفر جو ہے بغیر معرفت کے ان الانسان لفی خسر کا سفر بن جائے گا۔ تو اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، ورنہ اور باتیں میرے پاس بہت تھی۔ جزاک اللہ خیر۔ جی شکریہ تمام کا۔ ابھی 8:45 ہو گئے ہیں، تو وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، اسی پر ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔